السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی سسٹر فرا عرفان، آئی تھنک آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ آپ چاہیں تو مجھے پرائیویٹلی میسج کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو پلیز لیٹ می نو۔ اوکے، چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج آلریڈی 8:20 ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس دین کی طرف، اور ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم خود ہدایت پا سکتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہم نے پچھلی دفعہ نجاشی کے متعلق بات کی تھی، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح سے نجاشی نے مدد کی مسلمانوں کی، اور کس طرح سے کفار نے کوشش کی کہ جو لوگ شام کہہ رہا ہوں ابیسینیا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہ ان کو حوالے کر دیا جائے، اور جو ہے وہ اپنے جو کوشش ہے، کاوش ہے، اس میں ناکام ہو جائیں۔ لیکن یہ چیز اس میں ان کی جو ان کا مکر تھا وہ کام نہیں آیا، اور وہ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ اسی طرح سے ہم آج بات کریں گے دو کنورژنز کی، دو لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی، جب مسلمان کم از کم 37 to 38 مسلمان جب مکہ میں رہ گئے تھے، کیونکہ اکثریت جو تھی وہ ابیسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف چلی گئی تھی، اور دوسری ایک ہجرت ہوئی تھی۔ اس میں بھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری ہجرت کیوں ہوئی تھی، جب افواہ اڑی تھی قریش کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی، تو پہلے ہجرت کرنے والے واپس آ رہے تھے، تو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ وہاں پہ زندگی بہت ہی آسان ہے اور ان کا دین پر عمل کرنا آسان ہے، تو دوسری ہجرت میں کافی لوگوں نے وہاں پہ حبشہ کی طرف جو ہے سفر کیا۔ اسی طرح سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ کم از کم مکہ میں اب 37 to 38 مسلمان رہ گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر دو ایسے لوگوں کے اسلام قبولنے سے اسلام کو طاقت دی، اور وہ دو جو اشخاص تھے، وہ دو لوگ جو تھے، ایک حمزہ بن عبد المطلب تھے، اور دوسرے عمر بن الخطاب، اور ان کی اسلام کی کنورژن کی سٹوری انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے، اور ان کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب کے پہلے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، جو انکل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ روایت میں آتا ہے کہ حمزہ بہت ہی اچھے تیر انداز تھے، بہت ہی اچھے آرچر تھے، اور ون آف دا اسٹرانگسٹ مین ان مکہ، طاقتور لوگوں میں سے تھے، اور وہ اکثر دور دور کی ایکسپیڈیشن میں جاتے، دور دور کے سفر میں جاتے شکار کے لیے، اور وہاں جاتے، اور دین پھر واپسی میں آتے تو کعبے کا طواف کرتے، اور طواف کرنے کے بعد پھر وہ گھر چلے جاتے۔ ایک دن ابو جہل بہت ہی برے موڈ میں تھا، بہت ہی گندی زبان استعمال کرنے لگا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، جس طرح سے اس نے کبھی نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ بہت گندی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، ایک لفظ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ابو جہل خود تھک کے واپس چلا گیا۔ ایک عورت تھی جو بنو ہاشم کی تھی، وہ بہت ہی اس نے مائنڈ کیا، اس کو بہت ہی انسلٹ فیل کیا، اس نے بہت ہی توہین فیل کی کہ ابو جہل نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو فور فادرز ہیں، ان کے جو آبا و اجداد ہیں، ان کو برا بھلا کہا، اور جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھی، لیکن اس کو برا لگا۔ اس نے بولا کہ یہ کون ہے جو جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی
ٹرائبل اور قبیلے کا معاملہ بن گیا. تو وہ حمزہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں اپنی ایکسپیڈیشن سے واپس، تو کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم کس طرح کے انکل ہو، کس طرح کے لیڈر ہو، کس طرح تمہارے جو نیفیو ہے ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے کہ اور کوئی بھی ان کو کھڑے ہو کے ڈیفینڈ نہیں کرتا. کہاں ہے تمہارا آنر جو بنو ہاشم کے لیے تھا؟ کہاں ہے تمہاری عزت اور تمہاری غیرت؟ تو ابو جہل وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہ ہوا کیا ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ابو جہل نے کھڑے ہو کے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، آبا اجداد کو برا بھلا کہا ہے، اور ایک شخص نے بھی کھڑے ہو کے ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اور انہوں نے پوری بات بتائی کہ ابو جہل نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو انسلٹ کرنے کے لیے تمام آبا اجداد کو جو ہے کس طرح سے برا بھلا کہا. حمزہ رضی اللہ عنہ کو خون کھول گیا، اور یہ کیونکہ یہ معاملہ اب عزت کا تھا، انا کا تھا، تو وہ گئے اور انہوں نے بولا کہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کیا یہ پبلک میں ہوا ہے کہ سب کے سامنے ہوا ہے کہ اور لوگوں نے اس طرح سے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ پورا مکہ دیکھ رہا تھا، یہ پوری پبلکلی انسلٹ کیا گیا ہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو خون کھول گیا، ان کو بہت غصہ آیا. وہ گئے کعبہ کی طرف، اور ان کے ہاتھ میں ابھی تک ان کا تیر اور کمان تھے، وہ ابھی بھی اپنا بو اینڈ ایرو کیری کر رہے تھے. وہ اسٹریٹ گئے ابو جہل کی طرف اور اس کو ایک زور سے اس کے منہ پہ مارا اپنی کمان سے. تو اس کی وجہ سے ان کے جو تھا خون نکلنا شروع ہو گیا ابو جہل کا. تو انہوں نے بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے نیفیو کو جو ہے برا بھلا کہا؟ اور انہوں نے ریئلائز بھی نہیں کہا اس غصے میں. حمزہ بن عبد المطلب غصے میں یہ بول پڑے کہ دیکھیے میں خود ان کے ریلیجن پہ فالو کر رہا ہوں، تم کیا بگاڑ سکتے ہو، بگاڑ لو. انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن غصے میں ان سے یہ بات آ گئی، اور انہوں نے یہ بات بولی کہ اب تم کیا کرو گے اس بارے میں. وہ خود بھی بعد میں شوق تھے کہ ان کے منہ سے کیا بات نکل گئی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا اپنا نیفیو کا معاملہ تھا. جب یہ بات ہوئی تو بنو مخزوم کے لوگوں نے جو ہے نا ابو جہل کے اعتراف آ گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے روک دیا. انہوں نے بولا کہ چھوڑ دو ان کو، میں نے ان کے جو نیفیو ہیں اس کو آج میں نے ایسا برا بھلا کہا ہے جس طرح سے میں نے کبھی نہیں کہا، جب بھی میں اس کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں. تو حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خود کنفیوز ہوئے کہ میرے منہ سے کیا بات نکلی ہے. اب انہوں نے بولا میں کیا کروں گا. اب وہ جب شروع میں انہوں نے صرف جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی تھی، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا لیڈر ہوں، اور میں نے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں واپس نہیں لے سکتا. تو اگر یہ معاملہ درست ہے تو میرے دل کو ہدایت دے سیدھی راہ کی طرف، اور اگر یہ معاملہ درست نہیں ہے تو مجھے مار دے ابھی. تو جب وہ گئے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے وہ رات گزاری، اور صبح میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری کہانی بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کنونس کیا، اور وہاں پہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کو کہا کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور اب میں اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین کی طرف جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ مطلب یہ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری تھی. انیشلی ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی، اور لیٹر بیٹل آف احد میں یہ وہ تھے جو سید الشہداء تھے، جو لیڈر تھے مارٹرز کے، شہداء کے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ بہت ہی بڑا بوسٹ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ سینئر موسٹ قریشی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ایٹ دس پوائنٹ، اور یہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور بھائی تھے ابو طالب کے. تو جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ تھے، ان کی ٹون جو تھی وہ بدل گئی، ان کی جو نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بدل گئی. اور مسلمانوں کی طرف یہ قصہ جو تھا اس قصے کے بعد، اور یہ اسلام کو طاقت ملی تھی حمزہ بن عبد المطلب کی وجہ سے. دوسری جو پرسنالٹی تھی وہ عمر بن الخطاب کی کنورژن کی سٹوری ہے. 3 قصے ملتے ہیں عمر بن الخطاب کی اسلام قبول کرنے کے.
اس کو مختلف کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کی سند تھوڑی ذرا اس کے اوپر محدثین نے اعتراض کیا ہے، کچھ کی سند منقطع ہے، کچھ ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ مکہ کے ٹائم پر کافی ایسی چیزیں ہیں جو آف کورس نوٹ ڈاؤن نہیں ہو رہی تھیں، نریٹ ہوتی تھیں. بہت سے لوگ جو تھے جنہوں نے اس وقت کم مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے، تو اس لیے اس میں سے احکامات نہیں دیے جاتے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کتابوں میں نریٹ ضرور کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ جو قصے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں. آواز آپ کو میری اس لیے سلو آ رہی ہوگی کیونکہ میری خود کی آواز ذرا لو ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کو تھوڑی آواز کم آ رہی ہوگی. اس لیے میں زیادہ زور سے بات کروں گا تو پھر میری سانس وہ ہوگی، اس کی وجہ سے پھر مجھے کھانسی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے تھوڑا ذرا اپنی طرف سے والیوم بڑھا لیجیے. میری طرف سے والیوم فل ہے، میں پھر بھی پہ چیک ون سیکنڈ چیک کر لیتا ہوں. جی میری طرف سے والیوم جو ہے وہ فل ہے. ہیڈ فون سے صحیح آ رہی ہے کیونکہ میرے پاس نہیں ایشو پتہ کہ کیا ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس سے کوئی ایشو نہیں ہے. میں چیک کر لیتا ہوں پھر بھی کوئی والیوم کی آڈیو سیٹنگ ابھی چیک کر کے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو اب کیسی آواز آ رہی ہے. اب آپ کو آواز بہتر ہوئی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے اب آواز؟ آئی ہوپ ابھی آواز بہتر ہوئی ہو. اچھا پہلے بھی آواز صحیح آ رہی تھی. چلیں الحمدللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عمر ابن الخطاب کی میں تمام قصے آپ کو مینشن کر دیتا ہوں، لیکن اس کو نوٹ رکھیے کہ جو قصے ہیں ان کی سند کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں. آپ نے کچھ سنے ہوئے بھی ہوں گے پہلے. اور جی حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں. ناؤ ہم عمر بن الخطاب کی سٹوریز کیا ہیں، مختلف سٹوری میں آپ کو کے سامنے نیریٹ کر دیتا ہوں. یہ روایت ہے جو کہ 3 دن گزرے تھے حمزہ بن عبد المطلب کو اسلام قبول کیے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور کنورژن سے نوازا، اور وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا. اور عمر بن الخطاب کے بارے میں جتنا بات کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ ان کی اسلام قبول کرنے سے کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کیا اسلام کا فائدہ ہوا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کس طرح سے عمر بن الخطاب کے 10 سال خلافت کے کس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک ایرا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا مینشن کریں گے. موسٹ لائکلی یہ واقعہ پیش آیا ہے ذوالحجہ کے، جب 6 سال گزر گئے تھے دعویٰ کے مکہ میں. ذوالحجہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور سیکنڈ مائیگریشن ہو گئی تھی ابسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف. جب عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا، جب سیکنڈ مائیگریشن ہو رہی تھی تو لیلہ کو دیکھ کے انہوں نے پوچھا جب لوگ جا رہے تھے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو. عمر بن الخطاب نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو وہ بہت ہی اریٹیٹ ہو کے بہت ہی ناراض انداز سے انہوں نے بولا کہ تمہیں ہمت ہو رہی ہے یہ پوچھنے کے لیے، تمہاری وجہ سے تم لوگوں کی وجہ سے ہم ہجرت کر رہے ہیں، تمہاری دشمنی کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ عمر بن الخطاب جو ہے کافی سخت رسپانس دیں گے، جواب دیں گے، لیکن عمر بن الخطاب نے کہا کہ اچھا کیا اس حد تک بات پہنچ گئی ہے. تو انہوں نے بعد میں بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کی حفاظت کرے جہاں بھی تم لوگ جا رہے ہو. تو جب ان کے لیلہ کے ہسبینڈ نے سنا، جب انہوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے بولا کہ عمر کا جو باپ ہے، عمر کا جو گدھا ہے، عمر کے باپ کا جو گدھا ہے وہ ان سے پہلے اسلام قبول کر لے گا. اور یہ پرسیپشن تھی عمر بن الخطاب کے متعلق. لیکن ان کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنے چاہیے کہ کون کس کی طرف سے اسلام کو
جو ہے تقویت ملے. اچھا یہ دعا نیریٹڈ ہے سنن ترمذی میں، ترمذی کی کتاب میں امام ترمذی نے اس کو نیریٹ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، جو بیٹے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو گلوری عطا کر، اسلام کو عزت عطا کر، ان میں سے کسی بھی دو اشخاص سے جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے، یا تو ابو جہل یا عمر بن الخطاب. یہ دو شخص وہ تھے جن کو جو سیویئر اسلام کی دشمنی تھی ان کے دل میں، اور بہت ہی پاورفل تھے، فزیکلی بھی پاورفل تھے اور ان کے پاس فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی اور بہت ہی پاورفل تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کے لیے دعا کی کہ ان میں سے مجھے ایک دے دے جو تجھے زیادہ محبوب ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر was more beloved to Allah than ابو جہل. ابو جہل کے بارے میں تو آف کورس beloved ہونے کی بات نہیں کہہ سکتے، اس کو لقب ہی ابو جہل کا ملا. تو اب ابن عمر نے کہا کہ عمر بن الخطاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ دونوں جو پرسنالٹیز تھیں یہ بالکل ہی they were beyond hope. کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا کوئی قریب ہے معاملہ، اور کسی نے بھی امیجن نہیں کیا تھا. اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو جو تھا اسلام کی طرف وہ کیا. جب یہ بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی تو بات بالکل ہی الگ ہے. ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات دیکھی ہے کہ خود جب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہماری اپنی پریویس زندگی کس طرح کی ہوا کرتی تھی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آتا جس طرح سے آپ کی پریویس لائف تھی کس طرح سے جو زندگی بدل گئی، اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو کبھی اس طرح سے اسلام کی طرف دیکھیں گے، جس طرح سے اسلام کا دور دور سے تعلق نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. اصل میں ہماری اپنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی ذریعے ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں ایک پہچان دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اس میں ہماری کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہوتی ہے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کسی دین کے کام کے لیے لینا ہوتا ہے. تو یہ ہماری اپنی چھوٹی سی ایک مثال ہے. ہماری مثال تو عمر بن الخطاب اور اس طرح کی پرسنالٹیز کے قریب بھی نہیں آتی، لیکن ہم یہ بات سے بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا چاہے دل بدل دیتا ہے. اور آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، چاہے وہ پبلک ویو میں ہیں یا نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جب چاہتے ہیں تو دل بدل دیتے ہیں ان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر رکھے اور آخری وقت کا ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، اور ہمیں دنیا سے اٹھائے تو گناہوں کی مغفرت کے ساتھ، جو ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کر کے ہمیں دنیا سے اٹھائے. تو خیر یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ عمر بن الخطاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیپل آف انفلوئنس ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ان کے اسلام قبول کرنے سے، ان کی سیدھی راہ پہ آنے پر اس سے کافی افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کو ماسس میں. اور اسی لیے کافی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کا دین کے اوپر بات کرنا، ان کے اوپر لوگوں کی فالوئنگ، اور اس میں ایک حد تک ایک بہت امپورٹنس ہوتی ہے، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ پرسنالٹی ورشپ میں پڑ جائیں، پر یہ ہے کہ کم از کم ان کی بات، ان کو فالو کرنے میں، پیپل آف انفلوئنس جن کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، جن کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کرنے پہ اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو عمل کرتے ہوئے، یہ چیزیں جو ہے کافی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور اس سے لوگوں کے دماغ میں اسلام کا امپریشن بھی آتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے یوتھ کلب کے اسپیکرز کو دیکھا ہوگا کہ اپنی تھوڑی بہت پرسنل لائف کے بارے میں کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا چیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی چیز پہ باہر کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ صرف یہ انداز صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ ہوتا ہے. دیکھنے والا تو شاید اپنے گھر میں دیکھتے ہوئے اس کو کچھ اپنی سوچ کے حساب سے، اپنی اٹھک بیٹھک کے حساب سے شاید اس کو کبھی کبھار عجیب سا لگ رہا ہو، لیکن بہت جو اکثریت ینگسٹرز کی ہے وہ ان پرسنالٹیز کو دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو فالو کرنا شروع ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ تو میری طرح لوگ ہیں، یہ چل آؤٹ بھی کر رہے ہیں، دین کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، ان کی
کوئی ایسی کوئی اسٹف سی پرسنالٹی نہیں ہے کہ دیکھو میں نے ان کو صرف ایسی ایک پرفیکٹ انداز میں دیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہی لوگ انسپائر ہوتے ہیں فٹ بالرز سے، میوزیشین سے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے، اور جب انسپائر ہوتے ہیں تو انہی کی طرح جوتے پہننا شروع کرتے ہیں، انہی کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز ان کی زندگی کو ہر لائم لائٹ میں لیا جاتا ہے۔ تو انفلوئنس جب ہوتا ہے تو زندگی میں جب اس کو پازیٹیو انداز سے استعمال کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بس زندگی میں بس اسی انڈیویجول کے بارے میں بات ہو جائے، بٹ یہ کہ آپ کا دعوت جو ہے وہ قرآن و سننا ہے، لیکن اس کو آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کس طرح سے لوگ کرتے ہیں اس کو بلاتے ہوئے، اپنی طرح بلانے کی بات نہ ہو بلکہ لوگوں تک دین کی بات کو بتانا ہو کہ دیکھیے آپ نارمل زندگی میں نارمل انجوائے کرتے ہوئے، نارمل زندگی گزارتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے کس طرح سے آپ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی ہوئی اسلام کے اندر داخل، تو اس سے کافی مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور اسی لیے جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے ڈیتھ بیڈ میں تھے، آخری وقت پہ تھے، جب ان کے اوپر ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ایک عزت ملی اس عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے یہاں تک کہ اب تک، اور ہمیں اس بات کے اوپر اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ ہم حرم میں نماز پڑھیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے وہ دن آیا کہ ہم نے حرم میں کھلے عام نماز پڑھی، اور یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ لیجنڈ تھے اسلام میں، جب ان کی خلافت سے ہمیں اسلام کو جو عزت ملی وہ پینیکل پہ پہنچی، اور ایسی کوئی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو عمر بن الخطاب کی اسلام قبول کرنے سے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوئیں، اسی لیے ان کو جو تھا الفاروق کا لقب ملا تھا، اور ابن عباس نے ایک دفعہ پوچھا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو یہ ٹائٹل الفاروق کا کیسے ملا، تو انہوں نے بولا کہ وہ الفاروق کا مطلب وہ جو فرق کرے اچھائی میں اور شر میں، تو انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا، تو ہم سب کعبے کی طرف مارچ کرتے ہوئے گئے تھے اس دن، اور ہم سب دو رو میں تھے، میں اور حمزہ رضی اللہ عنہ، اور فرسٹ ٹائم ہم نے کھلے عام پبلک میں نماز پڑھی تھی، اور یہ وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لقب دیا تھا الفاروق کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی کنورژن کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا، ایک سے زیادہ سٹوری ہے، اور وہ مینشن کیا جاتا ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ، میں جیسے آپ کو ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوں، تو اس لیے اس کو اسی پنچ آف سالٹ میں لیجیے گا، کہ روایت آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دن باہر گئے، اور ان کو کریونگ ہو رہی تھی شراب پینے کی، تو وہ باہر گئے، تو اس گھر پہ گئے تو ان کو کوئی بھی اویلیبلٹی نہیں ملی، وہ باہر گئے دکان پہ تو ان کو کوئی بھی اویلیبلٹی نہیں ملی، وہ وائن سیلر کی طرف واپس سے گئے کسی اور کی طرف، تو ان کو بھی کوئی اویلیبلٹی نہیں ملی، تو انہوں نے بولا چلو میں طواف کی طرف چلا جاتا ہوں، طواف کرنے چلا جاتا ہوں تاکہ میرا دماغ تھوڑا دور ہو۔ وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اکیلے مڈل آف دا نائٹ میں، رات کو آدھے وقت، کوئی بھی گارڈ کوئی بھی ان کو سیکیورٹی نہیں تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ میرا ٹائم ہے کہ میں ان کے اوپر وار کر سکتا ہوں، یا ان کے اوپر ان کو مار سکتا ہوں، کسی بھی طرح سے تکلیف دے سکتا ہوں۔ تو وہ جب پیچھے جانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کر رہے تھے قرآن میں سے۔ اچھا، اب آف کورس عمر رضی اللہ عنہ باقی قریش کی طرح نہیں تھے، انہوں نے باقی قریش کی طرح انہوں نے بھی قرآن نہیں سنا تھا، صرف لوگوں کی جو رائے تھی، جو ان کے ویو تھے، اس کی بیسس پہ انہوں نے پرسیپشن ڈیولپ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن انہوں نے دل سے نہیں سنا تھا۔ تو جب وہ رکے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ خود نیریٹ کرتے ہیں، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دم حیران ہوا جس ردم سے اور جس پاور سے سورہ الحاقہ کی تلاوت کی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سوچی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بات، مطلب اس ردم میں اور اس انداز میں، الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کس طرح سے یہ جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون، جو پوری سورہ الحاقہ کے اندر مینشنڈ ہے۔ تو انہوں نے بولا اچھا کسی کیا کہتے ہیں یہ سود سے اور جادوگر کی تو نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی کہ نہیں، یہ کوئی وہی سورہ الحاقہ میں جو کہ کسی شاعر کا قول بھی نہیں ہے،
پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ کہیں پھر کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے بولا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ، یہ جو لارڈ آف دا ورلڈ ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ وہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ کہیں یہ انہوں نے خود سے تو نہیں کر لیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کی، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی تلاوت کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لی یا اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو ہم ان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی جو شر رگ جو ہے آیوٹا وہ کاٹ دیں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ میں کوئی خیال کر رہا ہوں اور اسی کے بارے میں جواب آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ وہ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرسٹ ٹائم یہ بات بولی کہ میرے دل میں ایمان داخل ہوا، میرے دل میں اسلام داخل ہوا جو میں نے سنا۔ پھر ایک دن جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف روایت میں آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ابو جہل واپس سے اس کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کر رہا تھا، اور اس نے بولا کہ دیکھو کوئی ہمیں بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی اس شخص سے جا کے کچھ کہتا نہیں کہ یہ ہمارے آبا اجداد کو ہمارے جو معبود ہیں، جو جھوٹے معبود ہیں، ان کو جو ہے برا بلا کہتا ہے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو اس کو سجا کے کوئی بدلہ نہیں لیتا، ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ کون ہے جو اس شخص سے ہماری جان چھڑائے گا؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی ایسے معاملے میں کامیاب ہوگا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا، 100 لال اونٹ دوں گا، لال بھی اور کالے بھی، جو بھی چوائس کے کلرز ہوں گے، اور اس کو 100 اقیہ دوں گا۔ 100 اقیہ ہے کہ پاؤچز آف سلور ہوتے ہیں نا، ان کو دوں گا، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ یہ اچھی اماؤنٹ ہے، میں کروں گا۔ تو وہ واپس گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، ننگی تلوار لیتے ہوئے، اور سبحان اللہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، تو کچھ روایت میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیجیے گا ان روایات کو، کہ ان کو آواز آئی کہ کچھ کہ جو نا کہ بہت ہی ایلیکوینٹ طریقے سے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، صرف اس لیے کہ یہ شخص جو ہے ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اس لیے تم اس کو مارنے جا رہے ہو۔ بٹ انہوں نے اگنور کیا، یہاں تک کہ وہ نعیم ابن عبداللہ النحام جو ہے، نحام جو ہے، سوری، نعیم ابن عبداللہ النحام، ان سے ملے، جو کہ سیکرٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے بولا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بولا کہ میں بس بہت ہو گیا، اس نے ہمارے آباء و اجداد کو بہت برا بلا کہہ لیا، میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ نعیم ایک دم پریشان، انہوں نے بولا کہ کیا تمہارا دماغ تو صحیح ہے؟ تو واقعی لگتا ہے کہ بنو عبد مناف جو ہے تمہیں یہ آرام سے چلنے دیں گے زمین کے اوپر اگر تم ان کے ہی بندے کو اگر مار دو گے؟ تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا کہ تم اس طرح سے اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، جاؤ سب سے پہلے جا کے اپنی فیملی کو فکس کرو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی کہ کیا تم کہنا چاہتے ہو؟ نعیم نے کہا کہ ہاں، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بردر ان لا نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ نعیم نے سوچا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مصیبت ہٹا کے ان کو ادھر ڈائریکٹ کر دوں، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ اپنی بہن اور اپنے بردر ان لا کو تھوڑی نقصان پہنچائیں گے۔ وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اور غصہ آیا، اور وہ وہاں سے ان کی عزت کا معاملہ تھا۔ اب وہ گئے کہ میری فیملی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنی بہن کے گھر پہ گئے غصے میں، وہاں قریب پہنچے دروازے کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب بھی کوئی نئے لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کو ایک قرآن سکھانے کے لیے ایک ٹیچر بھی بھیجتے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون ان مشکلات کے ٹائم پہ اسلام کی ایجوکیشن چل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایجوکیشن پروگرام چلایا ہوا تھا جہاں پر ایک ٹیچر ان کو اسائن ہوتا جو نماز سکھاتا، روزے کے بارے میں سکھاتا، قرآن کے بارے میں سکھاتا، سورہ سکھاتا، اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ کوئی بھی کنورٹ ہوتا تو ان کو اس طرح سپورٹ ملتی۔ اور آج کے ٹائم پہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر تکبیر کرتے ہیں اور گلے مل کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ان کی طرف کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرے صحیح طریقے سے۔ تو یہ جو سکھانے والے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بہن اور ان کے بردر ان لا کو، وہ فاطمہ بنت الخطاب جو تھیں ان کی بہن، وہ خباب ابن الارت تھے، اور خباب ابن الارت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو ان کو خباب ابن الارت سکھا رہے تھے، اور جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہسبینڈ تھے
وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے سعید ابن زید، سعید ابن زید، یہ بیٹے تھے زید ابن عمر ابن نفیل کے، زید ابن عمر ابن نفیل کے، جو حنفا میں سے تھے، جنہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ ایک ون مین آرمی ہے 2 باغوں کے ساتھ۔ حنفا کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ تھے جو سلیم الفطر ایمان کے اوپر تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات آئی نہیں تھیں لیکن ان کو حنفا میں سے کہا جاتا تھا۔ تو خباب جو تھے ان کو قرآن سکھانے کے لیے فاطمہ اور سعید کو سکھا رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب دروازے میں آواز سنی تو انہوں نے دروازے کو زور سے مارا، اور اس آواز سن کے خباب جو تھے وہ چھپ گئے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جو پارچمنٹس تھے جو اس کے اوپر جو تلاوت کر رہے تھے، جو قرآن پڑھ رہے تھے، اس کو چھپا دیا، اور فوراً جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا اور بولا کہ کیا ہوا اس وقت آپ آئے ہوئے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ بولا کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں آپ نے کچھ نہیں سنا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولا نہیں اللہ کی قسم میں نے کچھ سنا ہے، اور تم دونوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے منع کیا، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے بہت غصہ دکھایا اور انہوں نے سعید ابن زید کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئیں، اور وہ ہاتھ جو تھا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا، جو ان کی بہن تھی فاطمہ، جو ان کی بہن تھی ان کو لگا، اور خون نکلنا شروع ہو گیا روایت کے مطابق۔ اور جب یہ ہوا تو بہت فاطمہ اور سعید جو تھے دونوں غصے میں آئے، بولا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات دیکھی، خون دیکھا، تو ان کو تھوڑا ان کا دل نرم ہوا، اور ہمیں جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سخت سائڈ بھی ہے اور ایک نرم سائڈ بھی ہے، اور یہ خلافت کے دور تک چلتی رہی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ذرا تھوڑا کام ڈاؤن ہوئے، انہوں نے بولا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پڑھے لکھے بھی تھے کچھ حد تک، تو اس زمانے دور جاہلیت میں بھی تو ریڈ اور پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا۔ تو فاطمہ جو رضی اللہ عنہ تھی انہوں نے ذرا پریشان ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کی کوئی ڈس رسپیکٹ کر دے، تو انہوں نے بولا نہیں ہم ایسے نہیں آپ کو دکھائیں گے۔ تو انہوں نے بولا نہیں میں کچھ نہیں اس طرح سے کروں گا، آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے آپ طہارت کا معاملہ کر لیجئے، روایت کے مطابق ہے کہ طہارت کا معاملہ کر لیں، کیونکہ کوئی بھی امپیور حالت میں، کفر کی حالت میں اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے پھر اس بات پہ عمر رضی اللہ عنہ کو دکھایا، تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت تھی، اور یہ سورہ طٰہٰ تھی جو انہوں نے اس کو سنا تو ان کے دل میں ایمان داخل ہوا۔ سورہ طٰہٰ سے مینشن کرتا چلوں، کل انشاءاللہ تعالی میرے پیج کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہوگی، ایک سمپل انداز میں، ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت اس کی سگنیفیکنس، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے نازل ہوئی، کس طرح سے اس کے مین میسیجز ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو سورہ طٰہٰ کی تفسیر کر کے بتاؤں گا۔ کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو آپ لائف لیسنز لے سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو اس سے سیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کل رات 9 بجے میرے پیج کے اوپر اور یوٹیوب چینل کے اوپر سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سعید نے جب دیکھا کہ وہ کمپلیٹلی کام ہو گئے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں، اور وہ دارالارقم میں تھے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ گئے تو ان کے ہاتھ میں ابھی بھی تلوار تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا دارالارقم کا، اور دیکھا کہ ایک صحابہ باہر آئے، اور بولا یا رسول اللہ، اور عمر باہر ہے۔ انہوں نے واپس جا کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باہر ہے اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ان کو اندر آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں، میننگ کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی اور غلط نیت سے آئے ہیں تو پھر انہی کی تلوار ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو کچھ صحابہ تھے جو دروازے کی طرف گئے اسکورٹ کرنے کے لیے، جو عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گریبان سے پکڑا، بولے ابن الخطاب کیا کرنے آئے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل بھی ڈر نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اللہ اکبر کی، سب صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا کہ یہاں تک کہ
جو گھر کے اندر آواز سے گونج اٹھی، اور یہ وہ وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پبلکلی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نا مدد کی کہ وہ سب کعبے کے سامنے جا کے نماز پڑھیں، اور جو ہے نا پبلکلی لوگوں کے سامنے پڑھیں، مطلب اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر دیں۔ اور یہ کم از کم روایت کے مطابق ہے کہ 40 لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھی اوپنلی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ ساتھ گئے اور لیڈ کیا، اور سب نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھی۔ کافی ادر نیریشنز ہیں اور سٹوریز ہیں کنورژن کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پرسنلی وہ انفارم کرنے کے لیے گئے ابو جہل کو اپنے اسلام کے متعلق۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھ کہ کون ہے جو یہاں کا BBC ہے، خبر پھیلانے والا ہے، ہر کسی کو رپورٹیں پہنچاتا ہے۔ تو انہوں نے ابو جہل کے سب سے پہلے گھر پہ گئے، تو انہوں نے بولا کہ ابو جہل نے بولا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور اب میں مسلمان ہوں، اور میں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، بولا کہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اللہ کرس یو، اور جو ہے تم یہاں پہ اس طرح کی چیز لے کے آئے ہو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بولا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو یہاں پہ سب سے زیادہ افواہ اڑاتا ہے۔ ادھر گئے تو انہوں نے بولا کہ اس کے پاس گئے، جمیل ابن معمر الجمحی جو تھے، ان کے پاس گئے، جمیل ابن معمر الجمحی، ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ تو پتہ ہے میں تمہیں ایک سیکرٹ بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہا ہوں۔ وہ جمیل مطلب بالکل ہی جمپ فرام اس پلیس، یہاں تک کہ اس نے اپنے گارمنٹ کو پکڑا اور بھاگتا ہوا باہر گیا، اور جو ہے نا لوگوں کو بتانے کے لیے چیخ کے لوگوں کو مکہ کی سڑکوں پہ بتانے لگا، اور کہ جو ہے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکہ والوں، قریش والوں، عمر بن خطاب جو ہے نا قد صبا مطلب یہ کہ اس نے جو ہے اپنے لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو ہے یہ ریلیجن جو ہے اس زمانے میں سیبینزم کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا قریش والوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے قد صبا کہ اس نے جو ہے ان میں سے ہو گیا ہے جو سیبین لوگ ہیں، جو دین توحید کے اوپر یا ان کے نبوت کی جو کانسیپٹ کے اوپر فالو کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے مطلب ان ادر ورڈز کے انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے بولا کہ اسلمت، انہوں نے ان کو بولا کہ نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو کریکٹ کیا ان کے مسکنسیپشن کو۔ اور یہ روایت آتی ہے کہ کافی لوگ تھے جنہوں نے لڑنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں کہ میرے فادر کو ہر طرف سے لوگوں نے گھیرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عمر ابن العاص جو تھے، ان کے فادر، ان کے والد جو تھے العاص ابن وائل، انہوں نے جو پروٹیکشن دی تھی عمر ابن الخطاب کو، اور اس کے بعد ان کو کسی نے ہمت نہیں کی نقصان پہنچانے کی، اور عمر ابن الخطاب اکیلے ان سے لڑنا شروع ہو گئے تھے اکارڈنگ ٹو عبداللہ ابن عمر۔ اور پھر اس کے بعد بلیسنگز تھی، اور ایک اوتھینٹک روایت میں آتا ہے کہ ایک بخاری کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک کچھ ایسے لوگ تھے جن سے فرشتے کمیونیکیٹ کرتے تھے لیکن وہ پروفیٹس نہیں تھے۔ اگر if there is anyone in my ummah، اگر کوئی ایسا ہے میری امت میں تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ انف بلیسنگ ہے عمر بن الخطاب کو کہ ان کی خلافت میں اسلام کا جو سائز تھا وہ کوادرپل ہو گیا، ملٹیپل ٹائم ہو گیا، 1/3 دنیا تھی مسلمانوں کے انڈر آئی۔ اور عمر بن خطاب کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کبھی وہ شان اور وہ پیک نہیں دیکھا۔ ابو بکر نے اسلام کو عربیہ میں سولیڈیفائی کیا تھا، کانکریٹ کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا ایکسپینڈ کیا تھا۔ اس کے بعد بوائیکاٹ کا معاملہ آیا تھا اور مسلمانوں کو بوائیکاٹ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نیکسٹ ٹائم میں ہم کور کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آیا ہو، اور قد سبع سیبینز کے بارے میں۔ تو یہ آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ آپ پوچھ رہی ہیں سعید ابن زید کے فادر کے بارے میں، جو سعید ابن زید کے بارے میں بتایا تھا۔ جی، سعید ابن زید کے فادر کا نام تھا زید ابن عمر ابن نفیل، زید ابن عمر
ابن نفیل، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ امید ہے آج کا سیشن آپ لوگوں کو سمپل اور ایزی لگا ہو سننے میں، کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ریپیٹ ہو رہی ہوں گی۔ جی عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مطلب ایز کمپیئر ٹو سوسائٹی، بعد میں تو عمر رضی اللہ عنہ کی تینوں واقعات جو ہیں وہ کمزور ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کسی کی سند منقطع ہے، کسی کی سند ضعیف ہے، لیکن چونکہ بہت پہلے کا واقعہ ہے تو یہ ہو بھی سکتی ہیں، صحیح نہیں بھی ہو سکتی، لیکن میں نے آپ کو محدثین کے حکم کے حساب سے بتا دیا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر اسما۔ اور کوئی سوال ہے؟ Who was العاص ابن وائل؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر ابن العاص کے والد تھے العاص ابن وائل، جنہوں نے عمر ابن الخطاب کو پروٹیکشن دی تھی۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا اور اگر کسی کو پروٹیکشن دینی ہوتی تاکہ کوئی بھی قبیلے والا ہمت نہ لے، تو ایک سردار جو ہے یا کوئی ہائر اتھارٹی ایلیٹ والا بول رہا کہ میں اس شخص کو حفاظت دے رہا ہوں، پروٹیکشن دے رہا ہوں، تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کوئی ہمت کرتا تو پھر پورے قبائل کے بیچ میں لڑائی ہوتی، تو کوئی ایسی مصیبت اپنے سر لیتا نہیں تھا۔ میری پریویس لائف کی سٹوری ذرا لمبی ہے، میں کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں، کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی کوئی موقع ہوگا، یہ موقع اور محل نہیں چیز بتانے کا۔ کوئی اور اگر سوال ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ زید کے بارے میں آپ نے کیا بتایا؟ زید کے بارے میں آپ نے کیا بتایا؟ سوری میں سمجھا نہیں، زید کے بارے میں نے کیا بتایا؟ سعید ابن زید، جو اچھا زید ابن عمر ابن نوفل، یہ حنفاء میں سے تھے۔ حنفاء ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو دین توحید کے اوپر ہوتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو دین ابراہیم کے عقیدے پر تھے، وہ کوئی بت پرستی میں شامل نہیں تھے۔ تو زید ابن عمر ابن نوفل جو تھے وہ حنفاء میں سے تھے، جیسے ورقہ بن نوفل حنفاء میں سے تھے۔ دیکھیے اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر سپیکر کا ایک بات کرنے کا مومنٹم ہے، چونکہ وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا رہے، وہ ایک سٹوری کو ایک سٹوری سنانے کے انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو سپیڈ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس میں انسان سوچ بھی رہا ہوتا ہے، میرے پاس پوائنٹرز ہوتے ہیں تو میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں، ریکال کر رہا ہوتا ہوں، تو سوچ بھی رہا ہوتا ہوں، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے یوں کر کے ڈکٹیٹ کراؤں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے فیس بک کے گروپ کے اوپر پورا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو آپ اس کو ریکارڈنگ کو سن کے بھی واپس انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا جتنا نیریٹ کر کے بتانے کا ایک معاملہ ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سلو کر لوں، لیکن یہ کہ حد سے زیادہ سلو نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم شیور باقی مشائخ جو وہ استاد ہیں آپ کے، ان میں سے جو ہے ہر کسی کی اپنی ایک سپیڈ ہے۔ جی عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، حنفی وہ فقہ حنفی نہیں تھے، حنفا جو ہے وہ مطلب کہ حنیف، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ جو نا کہ حنفا میں سے تھے، تو وہ فقہ حنفی نہیں، مطلب یہ کہ حنیف دین توحید کے اوپر، مطلب عقیدہ توحید کے اوپر۔ جی اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ پنچ آف سالٹ سے مراد یہ کہ تھوڑا اس کو ذرا یہ جو قصے ہیں ان کو تھوڑا 100% نہ لیجیے، کیونکہ ان کی سند جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، لیکن ان کو کتابیں موجود ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملی، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ سند میں تھوڑی کمزوری اور منقطع ضرور ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا ان میں سے احکامات نہیں لیے جاتے،
جیسے کوئی بولے کہ نہیں بھائی ضروری ہے قرآن سے پہلے جو ہے کسی کو غیر مسلم کو غسل کرانا ضروری ہے یا اس طرح کے احکامات، ظاہری بات ہے وہ قرآن پہ پڑھے گا کیسے، اس سے ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ ہاں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ پنچ آف سالٹ سے مراد یہ کہ تھوڑا اس کو ذرا 100% نہ لیں، بیکاز یہ روایات مکہ کی دور میں ارلیئر ٹائم پہ ہے، تو بہت سی روایات ہم تک جو ہے اس لحاظ سے نہیں پہنچی سندن، لیکن ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو تو اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، کمزوری شامل ہو، کیونکہ کچھ ایسے راوی موجود ہوتے ہیں جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں ہے، یا ان سے جو ہے کمزور روایات بہت نیریٹڈ ہے، تو اس لیے پنچ آف سالٹ میں نے کہا۔ جزاک اللہ خیر، ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیشن اینڈ کر دیتے ہیں، اپنا خاص خیال رکھیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔